بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور بتاتے ہیں کہ اس وقت میں روٹی نہیں کھایا کرتا تھا اور نہ ہی میرے خدمتگار ہوا کرتے تھے۔ روٹی اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ روٹی کھانے کو ہوتی نہیں تھی، اور خود بیان فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ کبھی کسی سے میں کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا، کبھی کسی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا، حالانکہ وہ آیت مجھے یاد ہوتی، مقصد صرف اتنا ہوتا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور پھر کھانا کھلا دے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن سے میں آیات کبھی پوچھ لیا کرتا اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے گھر سے کھانا کھلاتے، ان لوگوں میں خیر الناس للمساکین، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، تمام لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور وہ جب ہمیں اپنے گھر لے کے جاتے تو اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا کھانے کے لیے پیش خدمت کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر ان کے گھر خود کھانے کے لیے نہ ہوتا تو وہ گھی کے ڈبوں اور شہد کی کپیاں نکال کے رکھتے، اور ان کے ساتھ جو لگا ہوا شہد اور لگا ہوا گھی ہوتا وہ بھی نکال کے ہمیں دیتے اور ہم اس کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خیرات کرنے میں، فقراء، مساکین، غرباء کا خیال رکھنے میں پیش ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک شخصیت کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر، خیر الناس للمساکین، مساکین کے لیے جو شخصیت سب سے بہتر تھی، اس شخصیت کا نام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں چند ایک اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بس جیسے تیسے کر کے پیٹ بھرتا اور باقی سارا وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزار دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ مروی ہیں، آپ سے روایت کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے آج کے زمانے میں جو اپنا پیٹ بھرے اور پھر باقی وقت دین کی خدمت میں گزار دے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لیے ایسا جذبہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس تھا۔ اور پھر حالت کیا ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے اکثر بیٹھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس وقت بھی موجود ہے، آسائشیں بھی موجود ہیں، نعمتیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ غفلتوں کا شکار ہو چکے ہیں
اور دین کی خدمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دین محتاج نہیں کہ ہم اس کی خدمت کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ دین کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ بڑی اہم ہے کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، بہت سے آپ کے سیرت کے نمایاں پہلو ہیں، لیکن جو سب سے نمایاں پہلو ہے جس کی وجہ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یاد رکھا، وہ ہے خیرات کرنا، وہ ہے مساکین کے لیے آسانیاں مہیا کرنا، ان کو کھانا کھلانا۔ تو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یتیموں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جائے، حاجت مندوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی غرباء، فقراء، مساکین کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حت المقدور کوشش کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کر کے اپنا اخروی سامان اکٹھا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔